السلام علیکم۔ تمہید جیسے جیسے اب کی عمر مبارک 40 سال کے قریب پہنچ رہی تھی، اب کے دل میں خالق کائنات کی معرفت اور انسانیت کی حالت نظار پر غور و فکر کا جذبہ بڑھتا گیا۔ مکہ کے شور و غل اور بت پرستی کے ماحول سے دور، اب سکون اور تنہائی کی تلاش میں رہتے۔ غار ہرا کا انتخاب مکہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر جبل نور کی چوٹی کے قریب ایک چھوٹی سی غار ہے جسے ہرا کہا جاتا ہے۔ یہ غار اتنی مختصر ہے کہ وہاں صرف ایک انسان بیٹھ کر عبادت کر سکتا ہے۔ یہاں سے خانہ کعبہ صاف نظر آتا تھا، اور یہی وہ جگہ تھی جسے اپنے رب کے ذکر اور تنہائی کے لیے منتخب فرمایا۔ عبادت اور ذکر و فکر۔ آپ کئی راتیں وہاں قیام فرماتے تھے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ رمضان کا پورا مہینہ وہیں اعتکاف کی صورت میں گزارتے اور غریبوں و مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتے۔ آپ اپنے ساتھ ستو اور پانی لے جاتے، اور جب وہ ختم ہو جاتا تو واپس سیدہ خدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور دوبارہ توشہ لے کر چلے جاتے۔ غار کی اس خاموشی میں آپ کائنات کے نظام اور اپنے رب کی قدرت پر غور فرماتے تھے۔ سیدہ خدیجہ کی رفاقت۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس مشکل وقت میں آپ کی بہترین ساتھی تھیں۔ وہ نہ صرف آپ کے لیے کھانا تیار کرتیں بلکہ کبھی کبھی خود پہاڑ کی بلندیوں پر چڑھ کر اب تک کھانا پہنچاتی تھیں۔ ایک روایت کے مطابق جب آپ غار میں ہوتے تو سیدہ خدیجہ نیچے پہاڑ کے دامن میں آپ کا انتظار کرتیں تاکہ آپ کی حفاظت کا اطمینان رہے۔ ان کی یہ قربانی اور محبت تاریخ اسلام کا ایک سنہرا باب ہے۔ غیبی اشارے۔ اسی دوران آپ کو کچھ غیبی اشارے ملنا شروع ہوئے۔ آپ کو سچے خواب نظر آنے لگے جو بالکل صبح کی روشنی کی طرح واضح ہوتے۔ مکہ کے پتھر اور درخت آپ کو السلام علیک اے رسول اللہ کہہ کر سلام کرتے۔ آپ خود فرماتے تھے کہ میں مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری بست سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ آوازیں سن کر آپ ادھر دیکھتے مگر وہاں کوئی انسان نہ ہوتا۔ خلوت سے جلوت کا سفر۔ بست سے کچھ عرصہ قبل آپ کو روشنی کے جھماکے نظر آنے لگے اور فرشتے کی آواز سنائی دینے لگی، مگر ابھی فرشتہ سامنے نہیں آیا تھا۔ یہ دراصل اس بڑی ذمہ داری کے لیے آپ کے قلم مبارک کو تیار کیا جا رہا تھا۔ اختتامیہ۔ یہ خاموشی دراصل آنے والے روحانی و اسلامی انقلاب کا پیش خیمہ تھی۔ غار ہرا کی یہ تنہائیاں دنیا کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کی تیاری تھیں۔ وہ وقت قریب آ چکا تھا جب کائنات کا سب سے بڑا پیغام نازل ہونے والا تھا۔ اگلی قسط میں دیکھیے جب غار ہرا کا اندھیرا نون الہی سے منور ہوا اور پہلی وحی نازل ہوئی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک، دوستوں میں شیئر، چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کے بٹن کو دبائیے۔